السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی دوست مدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل مدیہ کی زبانی۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک نیا ناول، ایک نئی سٹوری جس کا نام ہے خطا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا جس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وہ جب مجھے بلند و بالا چٹانوں کے قریب میں چھپی ملی، وہ بہت ڈری سہمی سی تھی۔ اس کے معصوم آنکھوں میں وحشت اور خوف ٹپکتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ دکھائی دینے والی ہر شے سے خوف زدہ ہے۔ مجھے بھی جب اس نے پہلی بار دیکھا تھا تو وہ بہت ڈر گئی تھی۔ قریب تھا کہ وہ بھاگ جاتی لیکن میں نے اسے پکڑ لیا۔ اس وقت اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا۔ اس سے وہی پوچھ گچھ کرنے کے بجائے میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ گھر آ کر بھی اس کا خوف کم نہیں ہوا تھا۔ میں نے اسے پکارا، پانی وغیرہ سب پلایا، مگر میں کمرے میں بیڈ پر کچھ دیر کے لیے لٹا دیا۔ کمرے سے باہر آیا تو میری بیوی خطرناک تیور لیے میرا انتظار کر رہی تھی۔ ترخم خانم، جو اس دنیا کے آخر بدگمان عورت تھی، جو مجھ سے مسترد ہوئی۔ یہ کیسے اٹھا لائے ہو؟ یہ کسے اٹھائے لائے ہو؟ اس کے اس بے تکے سوال پر میری پریشانی پر ناگواری کی شکن نمودار ہوئی۔ تاہم میں نے اسے جواب دیا اور دینا ضروری نہیں سمجھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے میاں خان؟ وہ میرے جواب نہ دینے پر بیشتاب کھاتے ہوئے بولی۔ اب مجھے خود نہیں پتا تو میں کیسے بتاؤں، میں نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ کبھی کبھی اس کی یہ بے تکی سوال بازی مجھے بیزار کر دیتی تھی۔ اس وقت بھی یہی ہوا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ تلخ ہو گیا۔ تم ایک ایسی 4-5 سال کی بچی اٹھا لائے ہو جسے تم جانتے بھی نہیں ہو؟ ترم خانم کی حیرت عروج پر تھی اور یہ حیرت اس کے چہرے پر پڑھی جا سکتی تھی۔ ہاں، مجھے اس وقت یہی مناسب لگا۔ میں نے اپنی طرف سے بات ختم کرنا چاہی، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی کہ اس کا سوال و جواب ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ کہاں سے ملی یہ تمہیں؟ اتنی دیر میں یہ پہلا مناسب سوال کیا ہے تم نے۔ میرے کہنے پر وہ مجھے بہت تیز ترار نگاہوں سے گھورنے لگی، تاہم بولی کچھ نہیں۔ ابھی جب میں شکار کے لیے قریبی پہاڑ پر گیا تو یہ مجھے چٹانوں میں چھپی ہوئی ملی۔ اب پتہ نہیں کسی درندے سے چھپی پھر رہی تھی یا پھر کسی درندہ صفت انسان سے۔ پھر کچھ دیر کے لیے رکا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، آج کل درندوں اور انسانوں کے درمیان فرق کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ میرے لہجے میں تعصب تھا۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کون؟ اگر اس کے ماں باپ کو پتہ چلا یہ ہمارے پاس ہے تو خواہ ایک اور نئی دشمنی گلے پڑ جائے گی۔ ترم خانم انجانے خدشات چہرے پر سجائے فکرمند سے بولی۔ اس کی بات کسی حد تک ٹھیک تھی کہ پی کے جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں گولی کے زبان سمجھی جاتی تھی۔ چھوٹی سی بات پر قتل کر دینا اور قتل ہو جانا عام سی بات تھی۔ دشمنیاں تو جیسے ہر وقت راہ میں پڑی رہتی تھیں۔ چلتے چلتے کہاں سے آپ کا دشمن سا نکل آئے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ ہم پٹھانوں کو ویسے بھی اسلحے کی محبت گھٹی میں پلائی جاتی ہے۔ ہم میں مشہور ہے کہ ہمارا نوالا بچہ سب سے پہلے مرتبہ روتا ہے تو وہ دودھ کے لیے نہیں بلکہ بندوق کے لیے روتا ہے۔ سو ہمارے علاقے میں قتل و غارت معمول کی سی تھی۔ اب کیا میں ایک ڈری سمی بچی سے وہی سوالات جوابات شروع کر دیتا؟ میں نے جھنجھلا کر کہا، کبھی کبھی تو میں ترنم کی اس بدگمان اور ادب بیزار طبیعت سے تنگ آ جاتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ ترنم خانم نے مجھے جیتنے کی جی اپنے سگے بہن بھائیوں سے دور کر دیا تھا، دوست احباب سے محروم کر دیا تھا، میرے ارد گرد بد اعتمادی کی فضا قائم کر دی تھی۔ اب اس سے پرے دیکھنا میری بیسرت کی بات
نہیں تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جو بھی ہے اسے جلد سے جلد اس کے ماں باپ کے حوالے کرواؤ اور اسے میری نظروں سے دور کرو، وہ اکڑ پن سے بولی، اور میرا پارا 7ویں آسمان پر چڑھ گیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں خانم؟ تم اپنے آس پاس کوئی اپنا کوئی دوست، کوئی رشتہ دار کیوں نہیں دیکھنا چاہتی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آواز بلند ہو گئی، حالانکہ میں نے ایک عرصے سے طے کر رکھا تھا اس آخر دماغ عورت کے ساتھ زیادہ مگر ماری نہیں کر سکتا تھا۔ تمہاری اسی بدنیتی اور کھیر پن وجہ کے رشتہ داروں سے تو ہم پہلے ہی دور ہو گئے ہیں، اور پھر ابھی تک اللہ نے ہمیں اولاد سے بھی محروم رکھا ہے۔ 11 سال ہونے کے آئے ہیں ہماری شادی کو، آج بھی اپنے آنگن میں بچوں کی کہکیاں سننے کے لیے ترس رہے ہیں۔ بات کے اختتام پر میری آواز بھر آ گئی اور میری بے اولادی کا دکھ محسوس کرتے ہوئے میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ خرم خانم بھی میری اس بات پر جیسے اندر تک دہل کر رہ گئی۔ اس کا چہرہ یکدم زرد پڑ گیا اور ٹانگیں بے جان سی ہو گئیں، وہ صوفے پر دھسی سی گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو میاں دار؟ بہت دیر بعد کپکپاتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ اس کی بے یقینی نظریں میرے چہرے پر پڑیں۔ شاید اسے یقین نہیں تھا کہ اس ادھر عمری میں آ کر اسے بے اولادی کا طعنہ دوں گا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، بلکہ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ شاید خدا کو تمہارا یہ گھمنڈ، غرور ناپسند ہے۔ اس نے اسی وجہ سے ہمیں بے اولاد رکھا اور اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ اپنی بات کہہ کر میں وہاں سے رکا نہیں اور تیز تیز قدموں سے چلا ہوا گھر سے نکل آیا۔ وہ بچی ابھی تک ڈری ہوئی تھی۔ بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے رات کے کھانے پر اسے پکارتے ہوئے پوچھا۔ میرے پوچھنے پر وہ بغیر کسی رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے خالی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ مجھے لگا جیسے اس کے دل میں کوئی نادیدہ خوف بیٹھ گیا ہے۔ وہ خوف کیا تھا، اس کا اندازہ مجھے تب تک نہیں ہو سکتا تھا جب تک وہ اسے خود اس سے حوالے سے کچھ نہ بتاتی، یا اس کا کوئی جاننے والا مجھ سے آ کر نہ ملتا۔ کہاں سے آئی ہو؟ کیا تمہیں اپنے اماں ابا کا پتہ معلوم ہے؟ اسے بولنا تھا نہ وہ بولی۔ ایک جماعت خاموشی سے نہ صرف آج کے لیے بلکہ آنے والے کئی ماہ سال تک اس کے ہونٹوں پر چپ سی لے گئی۔ دن گزرتے گئے اور بچی جس کا نام وہ رمیشا رکھا تھا ہمارے ساتھ مانوس ہو گئی۔ البتہ اس کے ہونٹوں کا قفل ابھی تک نہیں کھلا تھا۔ خرم خان کی رمشا کی وجود سے بیزاری ابھی تک برقرار تھی، وہ ابھی تک اسے کھلے دل سے تسلیم نہیں کر پائی تھی۔ رمشا نے خود اپنے والدین کے بارے میں کچھ بتایا، نہ اس کے کسی سرپرست نے اسے مجھے تک پہنچانے کی کوشش کی۔ رمشا کی صورت میں مجھے اپنے بڑھاپے کا سہارا مل گیا۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میری اپنی بیٹی ہو۔ اس کے باوجود میں اپنی خوشیاں اور راحت و سکون نظر آنے لگا۔ مجھے کچھ دیر کے لیے نظروں سے دور ہوتی تو میں بے چین سا ہو جاتا، وہ ہنستی تو میں کھل سا جاتا، وہ روتی تو مجھے اپنی دنیا اجڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ غرض اس کے ساتھ ایسا دلی تعلق ہو گیا تھا کہ جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کرنے سے قاصر ہوں۔ خرم رمشا سے کچی ضرور رہتی تھی، لیکن اس کی ضروریات کا خیال اچھی طرح سے رکھ رہی تھی۔ وقت پر اسے کھانا دیتی، نہلاتی، کپڑے وغیرہ بدلتی، اور اب تو رمشا اسکول بھی جانے لگی تھی۔ میں خود اسے کاندھوں پر سوار کر کے اسکول چھوڑاتا اور واپسی اپنے گھر پر لاتا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے رب نے میری بیٹی بنا کر دنیا میں بھیجا ہو، بھلے وہ میری بیوی کے بدن سے نہ ہوئی ہو۔ رمشا نے میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا تو اس نے آگے بڑھنے کی ضد کی، جو میرے خیال میں بھی بے چین تھی، لیکن خرم خان نے اسے ایک پڑھ نہ سمجھ آنے والا وویلا شروع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ جتنا پڑھ لیا بہت ہے، بلکہ ہمارے علاقے میں لڑکیوں کو اسکول نہ بھیجنے کی رواج ہے۔ باوجود ہم نے اسے میٹرک تک پڑھانے کی اجازت دی۔ اس کے خیال میں یہ ہمارا ایک ایسا کارنامہ تھا جسے سنہری حروف میں لکھا جانا چاہیے تھا۔ حالانکہ ہم نے رمشا کو میٹرک تک پڑھا کر اس سے کوئی احسان نہیں کیا تھا، بلکہ اصل کارنامہ تب ہوتا جب ہم اس کی خواہش کے مطابق آگے بھی پڑھنے کی اجازت دیتے۔ رمشا اچھی طرح جانتی تھی کہ اسے کتنا پیار کرتا ہوں، سو اس نے اس پیار سے فائدہ اٹھانے کا سوچا اور رات
جب میں ایک جاسوسی ناول پڑھنے میں مگن تھا، میرے پاس آ بیٹھی۔ بابا جانی پلیز مجھے اجازت دے دیں نا کالج جانے کی، اس نے لاڈ سے میرے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے بولا۔ بیٹا تم جانتی ہو کہ تمہاری ماں نہیں چاہتی کہ تم گھر سے دور رہو، ہم سے دور رہو۔ میں نے اسے رسا سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں بابا جانی، وہ زور و شور سے دائیں بائیں نفی سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اماں جانی کو میری دور یا قریب رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس وہ چاہتی ہیں کہ میں آگے نہ پڑھوں، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ مجھے اس بے تحاشا پیار آیا، میں نے بازو پھیلا کر مسکراتے ہوئے اسے اپنا ساتھ لگایا۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔